یہ قادیانی ان کا اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں اتنی بڑی طاقت ہے، یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اس پہ کھڑا ہے. انہوں نے ہی شوکت خانم ٹرسٹ بنایا، انہوں نے عمران خان کی شادی کرائی، سو مچ سو کہ عمران خان تو کرکٹ کی ٹیم سے بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے، واپس اس کو ٹیم میں لایا گیا، کیسے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا، کیسے اس کو بلٹ اپ کیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. سو یو نو دس ویری ویل، اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں. اس کی والدہ جو تھی وہ قادیانی سے مذہب سے تعلق تھا. انہوں نے کیسے اس کو پورٹرے کیا کہ ان کو یقین ہے کہ اس کے آنے کے بعد اقتدار میں وہ کام کر کے دکھا دے گا. اس کی اسمبلی جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس دفعہ خان 2/3 اکثریت سے آئے گا، یہ وہ 2/3 اکثریت کس چیز کے لیے چاہیے ان کو؟ پاکستان کے آئین میں یہ تبدیلی لانا کہ قادیانیت والی کلاس ختم ہے. دیٹ از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، اور کچھ نہیں ہے 2/3 اکثریت میں. 2/3 اکثریت میں اس نے کیا آ کے کرنا ہے؟ تو یہ ان کا یقین ہے کہ خان ہمارا 2/3 اکثریت میں آئے گا اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے دائرہ اسلام سے جو خارج کیا ہوا ہے وہ کلاس ختم ہو جائے گی. دیٹ از واٹ دے وانٹ. اور یہ کلاس ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے بنوائی تھی؟ آئی وٹنس ہوں میں، عینی شاہد ہوں میں قومی اسمبلی کا میڈیکل آفیسر تھا اس زمانے میں، نہیں جب یہ قادیانیت کی بات ہوئی، اس کے بعد کی بات ہے. سو میں آپ کو جو نوجوان نسل ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ، اور میں ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ 71 کی جنگ کے بعد جب پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ وہ ایک دوسری خوشخبری دینا چاہتی ہے اپنی قوم کو اپریل میں، تو بھٹو صاحب جانتے تھے کہ یہ دوسری خوشخبری کیا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹ لی، واشنگٹن آئے اور آ کر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو نکسن صاحب تھے ان سے ملنا چاہتے تھے. انہوں نے ٹائم دینا، ملاقات کا انکار کر دیا، کیونکہ نکسن صاحب کو خود اپنی بھی مصیبت پڑی ہوئی تھی. وہ اس زمانے میں واٹر گیٹ سکینڈل وغیرہ اٹھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہوں گے تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. وہ بھی نہیں مل رہے تھے. یہاں پہ آ کے بھٹو صاحب نے منتیں کی کسی طریقے سے ان کو اس سے ملاقات کا موقع ملے. تو یہاں جو واشنگٹن میں ہماری پاکستان کی کونسلیٹ ہے، جو ایمبیسی ہے، وہاں پہ ایک صاحب ایم احمد ان کا نام ہے جو قادیانی تھے. انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ کو ملاقات کا ٹائم چاہیے، ہم لے کے دیتے ہیں. تو بھٹو اس کا کہتے ہیں منہ دیکھنے لگ پڑا. اور یہ بات مجھے اس زمانے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتائی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ، اور اسی شام کو انہوں نے ٹائم لے دیا. تو واپسی پہ بھٹو کا ماتھا ٹھنکا کہ یار یہ کیا جماعت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وہ آئے تھے اور میری رسائی نہیں ہے، اس کی کس نے سن لی؟ تو اس کے بعد بھٹو صاحب کا شارپ مائنڈ، ہی اسٹارٹڈ ڈگنگ آن دیٹ. اور یہ سارا ربوہ کا ٹرین کے اسٹیشن کا واقعہ اور پھر اس کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کروانا، یہ سارا کچھ کیسے ہوا اس کا میں عینی شاہد ہوں. اسمبلی میں سوال کیے گئے اور سب پروگریسو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، جو ڈاکٹر مبشر اور یہ سارے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی قدم ہو. لیکن ان لوگوں نے جب سوال کیا مرزا صاحب کے جو خلیفہ تھے ان سے کہ آپ پاکستان کے باقی مسلمانوں کو، کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو they were the ones who started this. سو وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو یہ ساری چیزیں اس فائٹ کا میں عینی شاہد ہوں. لیکن کسی انسان کو بھی اس کا خاتمہ کرنا ہو پاکستان میں، اس کا لیبل لگا دو جی ایک قادیانی ہے. قادیانیت اور اس چیز کی بات ہے، میں ایک بات کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، میری ویب سائٹ پہ لکھی ہے یہ بات، کہ جس نوجوان نے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی وہ 23 سال کا لڑکا اسر الاسلام ہے. یعنی، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قادیانیت کی تحریک اور اس کے بارے میں غلام احمد پرویز صاحب نے اپنے درس قرآن میں، جو ہم باقاعدگی سے سننے جاتے تھے، ہمیں بڑی اچھی طرح سے آگاہ کیا تھا کہ یہ تحریک اصل میں کیا ہے.
سو میں طالب علم تھا چوتھے سال کا میڈیکل کالج کا, اور وہ چوتھا سال میڈیکل کالج کا کوئی بھی طالب علم پورا کا پورا جتا ہوا ہوتا ہے اپنی تعلیم اور باقی اور چیزوں میں. مجھے اتنی بڑی ڈسٹریکشن ملی اپنی تعلیم سے جب یہ قادیانیت کی تحریک جو تھی وہ اٹھی, اور یہاں پر روا کے ریلوے اسٹیشن پر 1974 میں ان لوگوں نے, قادیانیوں نے ایک ٹرین کو روکا, یا جیسے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے یا سچ بولا جاتا ہے, میں تو وہاں موجود نہیں تھا. بہرحال ٹیلی فون کال مجھے آئی نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے روا میں ہمارے ساتھ. میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا. تو نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے چناب ایکسپریس پہ, روا کے اسٹیشن پہ وہ رکی. جو انہوں نے مجھے بتایا میں نے اس کے ری ایکشن پہ فوراً ایکٹ کیا. میرا اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا اسلامی جمعیت طلبہ سے, نہ پاکستان کی پیپلز پارٹی سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی, 23 سال میری عمر تھی, اور چند کام جو میں ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے جانتا ہوں. میں پوسٹر بہت اچھے بنا لیتا ہوں, بہت جلدی بناتا ہوں, ڈھیر سارے کاغذ خریدے میں نے, پوسٹرز بنائے قادیانیت کے خلاف, اور یہ چند گھنٹے میں یہ عمل ہوا. کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں, میرے پاس ہر وقت کاغذوں کا ایک پلندہ پڑا ہوا ہوتا ہے, ابھی بھی پڑا ہے. تو وہ پوسٹرز بنائے, ان پوسٹرز کو چسپاں کیا لاہور میں جہاں جہاں لگا سکتا تھا, سیڑھی لے جا کر. اس کے بعد شام کے وقت یہ ہاسٹل میں خبر ہو گئی وارڈن کو اور باقی لوگوں, شام کو اجتماع کیا لوگوں کا, لڑکوں کا. وہاں جلوس میں چھوٹا سا جتھا بن گیا, بہت بڑا جتھا نہیں تھا. ان سب کو خبردار کیا, ان کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. جو شیلی سی میں نے تقریر کی. میرے بہت سے ساتھی اور دوست, کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی اسی کلاس سے ہے جسے آپ ممی ڈیڈی کلاس کہتے ہو, تو یہ ممی ڈیڈی کلاس والے میرے جو دوست ساتھی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو اچھا بھلا آدمی ہے, یہ کیا تو لگ گیا اس کام میں قادیانیوں کے خلاف اور یہ وہ. یار میں نے ان سے کہا یہ معاملہ تمہاری عقل سے بالا تر ہے, I don't want you to support me, آپ میرے ساتھ نہ دیں. چنانچہ 25-30 کے قریب لڑکوں نے میرا ساتھ دیا, اور ہم نے چند ایک چیزوں کو جو گند بلا تھا کاغذوں کا, اس کو اکٹھا کیا, ڈھیر بنایا. اس کے بعد امروز اخبار کے رپورٹر کو بلا کر لائے اور کہا ہم اس کو آگ لگائیں گے, ارد گرد ہم شور مچائیں گے, تو آپ نے یہ فوٹو لگا دینی ہے اخبار میں. وہ فوٹو کھینچی, اخبار میں وہ فوٹو لگنی تھی. اس دفتر میں امروز, چونکہ پاکستان ٹائم کا دفتر, امروز کا دفتر ہمارے ہاسٹل سے یوں سمجھ لیجئے کہ 5 منٹ کی واک ہے. تو اس رپورٹر نے مجھے کہا کہ جی یہ فلاں جو ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے یہ پورے 1:30 بجے کے قریب رات کے یا 12-1 بجے قریب چلا جاتا ہے, اور یہ قادیانی ہے, اس کو جانے دیں. خبر آپ کی ہم نے تیار کر لی ہے, فوٹو لگا لی ہے, ہم اس فوٹو کو لگا دیں گے. اب یہ فوٹو لگی اور اس کے بعد پاکستان میں آگ لگی. میں اس واقعے کے اوپر کوئی فخر سے نہیں کہتا, میں آج بلکہ شرمسار ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں دل سے کہ یہ ڈسکرمنیشن مذہب کے بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو قادیانی طبقہ ہے, آپ اس کو نہیں جانتے کہ واٹ دے آر. بیسیکلی یہ ایک, میں اپنی گفتگو تقریر میں مختلف موقعوں پہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کریشن آف پاکستان کی جو موومنٹ چلی تھی, وہ اس موومنٹ کے بانی حضرات جو تھے, اس سے بہت پہلے یہ قادیانیت کی ایک پولیٹیکل پارٹی آئی تھی, اور انگریز نے ان کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ یہ اس اسلام کو پیش کر رہے تھے, وہی جو عمران خانی اسلام ہے کہ جہاد اور یہ تمام چیزیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو بیسیکلی جہاد اور جد و جہد انگریز کے خلاف حرام ہے. سو ایگزیکٹلی اسی عمران خانی اسلام کے پیشکار تھے یہ لوگ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اقتدار مل جائے, طاقت مل جائے. سو بیسیکلی دس از واٹ اٹ واز. سو ہم نے اس چیز کی خلاف آواز اٹھائی. اب ستم بالائے ستم کہ جب جنت پاکستان تحریک ہم نے آغاز کیا, چونکہ ان لوگوں کا کنٹرول ہے میڈیا پر, ویکیپیڈیا کے پیج پہ میرے بارے میں لکھ لیا کہ اسر الاسلام جو ہے وہ قادیانی ہے. کین یو امیجن
تو مجھے ویکیپیڈیا کا کوئی طریقہ نہیں تھا مل رہا کہ میں اس کو کیسے ختم کروں. تو ایک آدمی کو, بچے کو ہائر کیا, پیسے دیے میں نے, وہ ویکیپیڈیا پہ خبر ہٹاتا تھا اور اس کی جگہ لکھتا تھا کہ یہ تو اینٹی احمدیہ ایکٹیوسٹ تھا. وہ ایک دن ہٹاتا تھا, اگلے دن وہ خبر پھر لگا دیتے تھے ویکیپیڈیا پہ. پھر بالآخر جا کے مجھے ویکیپیڈیا کے جو مالک ہیں ان کو تھریٹ کرنا پڑا کہ آپ میرا یہ پیج میری اجازت کے بغیر چلا رہے ہو, اس پیج کو ریموو کرو. چنانچہ جنت پاکستان پارٹی کا پیج انہوں نے ریموو کیا, اسر الاسلام کا پیج ریموو کیا, شالمار ریڈیو کا ویکیپیڈیا پہ پیج ختم کیا. یہ سارا کچھ پیجز ختم کرائے کیونکہ ہر جگہ یہ آ کے اس پیج پہ لوگ میرا نام سرچ کرتے تھے. یہ 2012-13 کی باتیں ہیں. تو ساتھ ہی وہ لکھتے تھے کہ یہ آدمی قادیانی ہے. سو دس از واٹ دے ڈیڈ. ان کا کنٹرول ہے. میں بدقسمتی سے پاک فوج کو ذمہ دار ٹھہراتا رہا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ پاکستان آرمی والے نہیں چاہتے یا میں اٹھوں. اٹ واز ناٹ پاکستان آرمی. یہ قادیانی, ان کا اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں اتنی بڑی طاقت ہے, یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اس پہ کھڑا ہے. انہوں نے ہی شوکت خانم ٹرسٹ بنایا, انہوں نے عمران خان کی شادی کرائی. سو مچ سو کہ عمران خان تو کرکٹ کی ٹیم سے بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے, واپس اس کو ٹیم میں لایا گیا. کیسے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا, کیسے اس کو بلٹ اپ کیا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں. سو یو نو دس ویری ویل. اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اس کی والدہ جو تھی وہ قادیانی سے مذہب سے تعلق تھا. انہوں نے کیسے اس کو پورٹرے کیا کہ ان کو یقین ہے کہ اس کے آنے کے بعد اقتدار میں وہ کام کر کے دکھا دے گا. اس کی اسمبلی جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس دفعہ خان 2/3 اکثریت سے آئے گا, یہ وہ 2/3 اکثریت کس چیز کے لیے چاہیے ان کو؟ پاکستان کے آئین میں یہ تبدیلی لانا کہ قادیانیت والی کلاس ختم ہے. دیٹ از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اور کچھ نہیں ہے 2/3 اکثریت میں. 2/3 اکثریت میں اس نے کیا آ کے کرنا ہے؟ تو یہ ان کا یقین ہے کہ خان ہمارا 2/3 اکثریت میں آئے گا اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے دائرہ اسلام سے جو خارج کیا ہوا ہے وہ کلاس ختم ہو جائے گی. That is what they want. اور یہ کلاس ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے بنوائی تھی؟ آئی وٹنس ہوں میں, عینی شاہد ہوں میں قومی اسمبلی کا میڈیکل آفیسر تھا اس زمانے میں, نہیں جب یہ قادیانیت کی بات ہوئی, اس کے بعد کی بات ہے. سو میں آپ کو جو نوجوان نسل ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ, اور میں ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ 71 کی جنگ کے بعد جب پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ وہ ایک دوسری خوشخبری دینا چاہتی ہے اپنی قوم کو اپریل میں, تو بھٹو صاحب جانتے تھے کہ یہ دوسری خوشخبری کیا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹ لی, واشنگٹن آئے اور آ کر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو نکسن صاحب تھے ان سے ملنا چاہتے تھے. انہوں نے ٹائم دینا, ملاقات کا انکار کر دیا کیونکہ نکسن صاحب کو خود اپنی بھی مصیبت پڑی ہوئی تھی. وہ اس زمانے میں واٹر گیٹ سکینڈل وغیرہ اٹھا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہوں گے تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں, ہم بیزار بیٹھے. وہ بھی نہیں مل رہے تھے. یہاں پہ آ کے بھٹو صاحب نے منتیں کی کسی طریقے سے ان کو اس سے ملاقات کا موقع ملے. تو یہاں جو واشنگٹن میں ہماری پاکستان کی قونصلیٹ ہے, جو ایمبیسی ہے, وہاں پہ ایک صاحب ایم احمد ان کا نام ہے جو قادیانی تھے. انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ کو ملاقات کا ٹائم چاہیے, ہم لے کے دیتے ہیں. تو بھٹو اس کا کہتے ہیں منہ دیکھنے لگ پڑا. اور یہ بات مجھے اس زمانے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتائی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ, اور اسی شام کو انہوں نے ٹائم لے دیا. تو واپسی پہ بھٹو کا ماتھا ٹھنکا کہ یار یہ کیا جماعت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وہ آئے تھے اور میری رسائی نہیں ہے, اس کی کس نے سن لی؟ تو اس کے بعد بھٹو صاحب کا شارپ مائنڈ, ہی اسٹارٹڈ ڈگنگ آن دیٹ. اور یہ سارا ربوہ کا ٹرین کے اسٹیشن کا واقعہ اور پھر اس کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کروانا, یہ سارا کچھ کیسے ہوا اس کا میں عینی شاہد ہوں. اسمبلی میں سوال کیے گئے اور سب پروگریسو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے, جو ڈاکٹر مبشر اور یہ سارے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی قدم ہو. لیکن ان لوگوں نے جب سوال کیا مرزا صاحب کے جو خلیفہ تھے ان سے کہ آپ پاکستان کے باقی مسلمانوں کو, کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟
تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ نے کہا جی بالکل بھی نہیں, ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو they were the ones who started this, so وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو یہ ساری چیزیں اس فائٹ کا میں اینی شاہد ہوں, لیکن کسی انسان کو بھی اس کا خاتمہ کرنا ہو پاکستان میں, اس کا لیبل لگا دو جی ایک قادیانی ہے. سو بیسیکلی یہ تو کلیریفیکیشن تھی جو آپ نے بات پوچھی. آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ بیکاز یو آسکڈ اٹ. اور بھی کسی صاحب کو اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ ہو میرے بارے میں کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کے ساتھ وہ جو تعلق ہوتا ہے اتنا صحیح ہے کہ میں ہندو کو بھی کافر نہیں سمجھتا. ہر وہ انسان جو قانون مانتا ہے اپنے ملک کے قانون کی اطاعت کرتا ہے. جیسے اقبال کا بھی آپ اقبال کی ایک نظم پڑھ لیں, زہد اور رندی بانگے درا میں, بڑی خوبصورت نظم ہے. ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی, یہ نظم ہے. اس میں ایک مصرع ہے, سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا. کہ یہ آدمی جو ہے ہندو کو بھی کافر نہیں سمجھتا ہے, یہ بڑا عجیب آدمی ہے اقبال. سو جن لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سمجھ میں آئی ہے, کافر اور وہ لوگ جو تھے جن کو کافرین کہا ہے, آپ کو لفظ کافر کے معنی بھی نہیں پتا اکثریت کو. کافر کہتے ہیں اس جانور کو, سیویج کو, جو گوشت انسانوں کا کھاتے تھے, جو انسانوں کی ہڈیاں چباتے تھے. ان انسانوں کی ہڈیاں چبانے والے سیویجز کو عبرانی زبان میں کافرین کہتے تھے. یہ لوگ عربستان میں انسانوں پہ جس طرح سے ظلم ڈھاتے تھے, انسانوں پہ جو ظلم تھا, آپ سمجھتے ہو یہ بلال حبشی اور باقی حضرت بلال, ان کے واقعات جو آپ پڑھتے ہو کہ کیسے ان کو سزائیں اور تکلیفیں ملتی تھیں, یہ کوئی معمولی جھوٹ باتیں نہیں ہیں. ٹارچر کیا تھا لوگوں کو کہ خبردار تم اس آدمی کا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ نہیں دینا. سو یہ جن چیزوں میں سے گزر کر اسلام آج قائم و دائم ہے, وہ یہی ہے, اس آئیڈیالوجی کو جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت, جس میں مال و متاع, دولت, زمین کی, یہ سارا کچھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اور گورنمنٹ اپنے اوپر ذمہ داری لیتی ہے ان کے رزق کو پہنچانے کی. اور آپ یہ سب باتیں بخوبی جانتے ہیں, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. سو بیسیکلی یہ ایک چیز آپ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ خدا نخواستہ ایسی یہ سب پروپیگنڈاز ہیں جو بہت کچھ سننے میں آئے گا ابھی. جی